السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مقابل عامر متین صاحب کے ساتھ، میں ہوں حمزہ تارڑ، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج جن معاملات پر ہم بات کریں گے وہ بڑے اہم ہیں۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا جو اپنا ہی فیصلہ ہے پی ٹی آئی کو دینے کا، وہ کل عدم قرار دے دیا ہے، اور اس کے بعد 2/3 اکثریت حکومتی جماعت کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ گیس مہنگی کر دی گئی ہے، اوگرا کی جانب سے فکس چارجز گھریلو صارفین کے لیے، پروٹیکٹڈ کے لیے اور نان پروٹیکٹڈ کے لیے 50% تک ان میں اضافہ کر دیا گیا۔ انڈسٹری کے لیے بھی گیس مہنگی کی گئی ہے۔ اس کے کاروبار پر کیا اثرات ہوں گے، عام آدمی کی زندگی پر کیا اثرات ہوں گے، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ ساتھ ہی کیا صدر ٹرمپ کی ایران کے حوالے سے پالیسی پھر تبدیل ہو سکتی ہے، کیونکہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران سے مذاکرات کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں بنتی، کوئی جواز ہی نہیں ہے، ہم کوئی بات چیت ان سے نہیں کر رہے ہیں، تو اس پر بھی بات ہوگی۔ اور ساتھ ہی ہم بات کرتے ہیں کہ جی بارش جب ہونی چاہیے تب نہیں ہوتی ہے، جب نہیں ہونی ہوتی تب بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اتنی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، کبھی سموگ ہے، کبھی سیلاب ہے، اس سب کے اوپر بھی بات کریں گے کہ حکومت کو کیا پالیسیز بنانی چاہیے۔ عامر صاحب، سب سے پہلے تو فیصلہ آ گیا پی ٹی آئی کے حوالے سے، مخصوص نشستوں کے حوالے سے، کیا آپشنز ہے سر اس وقت اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کے پاس، اور اب ہوگا کیا؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ اب یہ آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ فیصلہ تو آ چکا ہوا ہے، اب آہستہ آہستہ اس کی حقیقت آشکار ہو رہی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بہتر ہو گیا۔ اچھا، اور یہ بالکل یہ حکومتی الائنس، خاص طور پہ نون لیگ کے لیے اور مقتدرہ کے لیے اس کا کوئی اچھا رزلٹ نہیں نکلے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا کمی رہ گئی تھی، کیا کسر رہ گئی تھی پچھلے 2-3 سال میں جو یہ نہیں کر پائے۔ پہلے ہی ہر چیز کنٹرول میں ہے، ٹوٹل کنٹرول میں ہے، وہ عدالتیں ٹوٹل کنٹرول میں تھی۔ کون سا فیصلے دیتے رہے، وہ بندیال صاحب بھی دیتے رہے، 90 دن کا الیکشن، وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، مخصوص نشستوں کا عمل درآمد نہیں ہوا، بلے کا نشان، بلا بلا بلا، جو کرنا چاہا عدالتیں پہلے ہی کر رہی تھی۔ اسی طرح ہی پارلیمان کے اندر 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی نا، تو 27ویں، 28ویں، 90 جتنے مرضی کر لیتے، مزید کر لیں۔ اور اب تو کیونکہ کانفیڈنس جو ہے نا، ابھی میں فوائد نقصانات بتا رہا ہوں، پھر میں بتاؤں گا کہ ان کو پرابلم کیا ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ ابھی تو پوری اوپن گیم ہے۔ اس کے بعد یہ کیا کریں گے، جو 27ویں ترمیم، 28ویں ترمیم، کیا یہ فیصلہ پارلیمنٹ کیونکہ سپریم ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیں، کیونکہ جب عدالت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بنیادی ڈھانچہ کوئی نہیں ہے، یہ مخصوص نشستوں کا جو کیس تھا وہ کیا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اس کی ایک بنیادی اسپرٹ ہے، اور آپ کمپلیٹ جسٹس دیکھیں، اس کے تناظر میں دیکھیں کہ ہوا کیا ہے۔ وہ انہوں نے کہا جی تناظر بھول جائیں، اور وہ مسرت صاحبہ جو جج صاحبہ وہ تو کہہ رہی تھی کہ ووٹ ڈالنا جو ہے وہ تو بنیادی حق ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پہلے ہی پارلیمنٹ جو ہے وہ جیب میں تھی، عدلیہ ٹوٹلی جو ہے ایگزیکٹو کنٹرولڈ ہے، جس طرح کا مرضی وہ کر لیں، نہ صرف کہ سپریم کورٹ جو حال ہائی کورٹ کے ججز کا بھی رہ گیا ہوا ہے، کمزور اور بے بس ہمارا میڈیا ہو چکا ہوا ہے۔ تو یہ اس کی ضرورت کیا تھی؟ اس کے ذریعے ہوا کیا ہے کہ ایک پہلے ہی ان کو ایک دیوار کے ساتھ پی ٹی آئی کو لگا دیا گیا تھا۔ وہ ان کی اس نمبرز گیم سے فرق کیا پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا، جو نمبرز گیم میں اب تبدیلی آئی ہے، فرق پڑے گا، دراڑ آئے گی۔ دراڑ ایسے آئے گی کہ پہلے پیپلز پارٹی کی ضرورت تھی، پیپلز پارٹی حکومت میں تو نہیں تھی، کیبنٹ میں بھی نہیں تھی اور حکومت میں بھی تھی، مگر حکومت کے سارے مزے بھی لے رہی تھی، ان کے کوٹے تھے، نوکریوں کے اندر بھی کوٹے تھے، کام بھی ان کے ہو جاتے تھے، کوئی فائل رکتی نہیں تھی جو ہے، تو وہ مل کے کر رہے تھے۔ ابھی جو نمبرز گیم جو اب آ رہی ہے وہ تقریباً جو ہے آپ کو دیکھیں نا، وہ پیپلز پارٹی کے 75 سیٹوں کے بغیر ہی وہ ان کی اکثریت بن جاتی ہے۔ سو پیپلز پارٹی کی وہ بلیک میلنگ سچویشن نہیں، وہ بالکل نہیں چاہیے۔ تو اب اس کے بعد سے رویوں میں بھی تبدیلی آتی ہے نا کہ جی کر لو جو کرنا ہے۔ وہ آگے وہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں بھی ہمیں دیں، یہ کریں وہ کریں۔ تو ابھی یہ ایک دراڑ آئے گی اس سے، اگر وہ دراڑ آئے گی، مگر
پھر JUI کو یہ پرابلم ہوگا، ان کو پہلے ہی پرابلم ہے، ان کو یہ نہیں تھا کہ جناب یہ دھاندلی، وہ تو کہتے ہیں جب اس دھاندلی کے اندر باقیوں کو فوائد ملے، مولانا فضل الرحمان کا یہی سٹانس ہے تو ہمیں کیوں نہیں ملا؟ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے صوبوں میں ان کی بھی جو ہے ایمبیشنز بڑھ جائیں گے. اب وہ کہیں گے کہ جی اگر یہاں لوٹوں کے ساتھ حکومت تبدیل کروائی جا سکتی ہے، 26ویں ترمیم لائی جا سکتی ہے، تو KP میں ان کو بھی حکومت چاہیے اور بلوچستان میں بھی وہ زیادہ حصہ مانگیں گے. سو اندر سے جو ایک سیٹل ڈاؤن ہو گیا تھا ایک سسٹم جو ہے 1-1.5 سال سے، اب وہ تھوڑا سا چلنا شروع ہو گیا تھا، مور لیس سارا تھا. اس کے اندر آپ نے دوبارہ وہ جو کہتے ہیں نا ایک ہانڈی کے اندر جو ہے نا ایک چنگاری کا چنگاڑا ڈال دیا ہے. تو اب جو ہے ہر کوئی جو ہے نا نئی مانگیں لے کے آئے گا. دوسرا اخلاقی طور پہ آپ دیکھیں، سیاسی طور پہ اور اخلاقی طور پہ، قانونی تو چھوڑ دینا، قانونی تو یہ ہے کہ عدالتوں کا جو اب حال ہو گیا ہے، جب بات یہ ہے کہ عدالتوں کی جب عزت نہیں رہتی اس کا نیچے تک ایفیکٹ آتا ہے. جو یہ عام آدمی جو ہے وہ کہتا ہے سپریم کورٹ کا یہ ہے تو پھر ماتحت عدالتوں میں اس سے زیادہ لوٹ بچتی ہے، اس سے زیادہ تھانوں میں بچتی ہے اور اعتماد اٹھ جاتا ہے. گلی محلے میں کسی کو روب نہیں نہ رہتا. یہ سارا سسٹم جو بیٹھا ہوتا ہے یہ آئین سے شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، وہ عام آدمی تک جاتا ہے. یہ عام جو کانسٹیبل بھی کھڑا ہوتا ہے چوک کے اوپر، اس تک یہ آتا ہے، اس کی وردی جو ہوتی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے ڈائریکٹلی لنکڈ ہوتے ہیں، تشخص ہوتا ہے، ریاست کا ایک روب ہوتا ہے. جب عدالتیں اس طریقے سے یہ جو جرا ہوئی، ٹی وی کے اوپر نشریات ہوئی، ججز کی ساتھ اور جو مکالمے ہو رہے تھے، اور یہ بھرے میدان میں پتہ نہیں کس کا یہ فیصلہ تھا اس کو براہ راست نشر کرنے کا، تو وہ نہیں، اس دفعہ ان کی چوائس تھی، وہ چوائس تھی نہ کرنا چاہتے. وہ پتہ نہیں ان کی دانست میں کیا ان کے دماغ میں سوجی کہ وہ تماشا دیکھا بھی گیا. تو عدالتوں کی بھی کوئی عزت نہیں رہ گئی، گورنمنٹ کی پہلے ہی کوئی اخلاقی وجہ نہیں تھی. تو ایک اخلاقی طور پہ اور سیاسی طور پہ اب یہ اگر وہ کوئی ایکسٹریم سٹیپ کرتے ہیں، ویسے تو ابھی تک جو نہیں ہو پایا وہ PTI کے اپنے اندرونی مسئلے ہیں کہ ان کی لڑائیاں ہی نہیں ختم ہوتی ہیں اور سارا ہے، مگر اخلاقی طور پہ اور سیاسی طور پہ میں سمجھتا ہوں اس کو بڑا فائدہ پہنچا ہے. پہلے ہی وہ آؤٹ تھے، اور اگر جو ہے یہ اگر کوئی اس کے بعد کوئی ایکسٹریم سٹیپ کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل اس سے انکریج ہو کے، کیونکہ اب 237 کے قریب جو ہے نمبر ہو گیا ان کا، اچیو کر لیا ہے، تو 224 چاہیے 2/3 کے لیے. تو یہ دیکھتے ہیں کہ برائٹ آئیڈیاز کیا آتے ہیں، کہاں پہ کوئی کسر رہ گئی ہے اس نظام کو مشلوج کرنے کی، تو وہ لے آئے ہیں ترامیم. وہ پہلے بھی لا سکتے تھے، مگر بات یہ ہے کہ یہ سیٹوں سے اب ایک مذاق خیز بن گیا. پہلے بھی مذاق خیز تھا، مگر ابھی جو یہ سیٹوں کا سارا جو نظام تھا، پہلے ہی 45 فارم کے ذریعے کہا جا رہا تھا 17 سیٹیں والے جو ہے کتنی لے گئے تھے، 110 سیٹیں تھی نون لیگ کی، اب وہ 125 پہ آ گئے ہیں. تو وہ اور جو خاص طور پہ صوبوں میں اور KP میں اگر آپ دکھا دیں جو مذاق کی سچویشن ہے کہ 1-2 سیٹوں والے 4-4 5-5 جب ریزرو میں، یہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ وہ ہاتھی کی ایک دم ہوتی ہے، یہاں پہ نا وہ جو ہے وہ دم کے ساتھ ہاتھی اب لگ گیا. سر یہ ہوا یہ wagging the tail انگریزی میں کہتے ہیں کہ کتے کی دم نہیں ہل رہی، یہ دم کتے کا ہلا رہا ہے. سر KP میں ہوا کیا ہے؟ ہوا جی یہ ہے KP میں کہ تینوں جماعتوں نے، پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے اور JUI نے 22 نشستیں جیتی تھی، اور اب جو مخصوص نشستیں ان کو ملیں گی وہ سر 30 ہوں گی. 22 جیتی تھی، 30 مخصوص ملیں گی. نون لیگ نے 7 جیتی تھی اور 10 مخصوص مل جائیں گی. JUI نے بھی 7 جیتی تھی، 10 مخصوص مل جائیں گی. PP نے 4 جیتی تھی، پیپلز پارٹی نے، ان کو سر 5 مل جائیں گی. اور اب یہ 21 کا فرق رہ جائے گا حکومت کے ساتھ. سر وہ مطلب ایک یہ ویسے دیکھیں نا، کوئی آپ وہی ویگنگ دا ٹیل کے ایک دم کے ساتھ ایک اتنا بڑا ایک ہاتھی، اب کتا چلیں وہ تو انگریزی کا محاورہ تو چل جاتا ہے، وہ برا لگتا ہے، مگر ایک سارا نظام آپ کا ایک بالکل غیر سنجیدہ اور مذاق خیز بن جاتا ہے. اس کی بنا پہ جب کیا ہے MNA MPA کون ہوتے ہیں؟ یہ پالیسی ساز ہوتے ہیں، انہوں نے پالیسی بنانی ہوتی ہے. جب ان کی بیسز، ان کی بنیاد نیچے سے ہلا دی جائے اور ایک وہ فٹ بال بن جائے اور ایک بالکل بچے بھی دیکھ رہا ہو کہ یار یہ کیا مذاق ہے، تو پھر اس کا ایک آپ کی ریٹ آف دا اسٹیٹ. پہلے بھی کوئی ملک کے اچھے حالات نہیں ہیں، یہ کل پرسوں یہ 14 جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں
کے پی کے اندر جو ہے اب طرح صورتحال ہے، روز یہ بلوچستان ابھی تک نہیں سنبھلا، سندھ سے بھی خبریں آتی رہتی ہیں، پنجاب کے اندر بھی وہ رہتی ہیں. تو اس کے بعد جو ہے پھر اگر کوئی جو رہ جاتا ہے مسئلہ تو پھر اس کے بعد پھر وہ کوئی شرم نہیں رہ جاتی کہ ضرورت نہیں تھی. مطلب ویسے ہی کام چل رہا تھا اور مورلیس لوگوں نے کہا تھا چلو یار یہ اب کر لیا جو ہے. یہ مور اوور ہے. مور اوور کا ایک وہ ڈیمینشنگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز کے ایک سٹیج آتی ہے، اس کے بعد جو ہے نا اس کا رزلٹ آنا بند ہو جاتا ہے. تو یہ پش کرتے جا رہے ہیں اور دیوار کے ساتھ جب یہ لگا دیں گے تو اس کا پش بیک آتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب جو ہے وہ کوئی ایکسٹریم سٹیپ اٹھائے کوئی پی ٹی آئی، ابھی تک انہوں نے نہیں کیا، تو پھر ہمارے اور آپ کے جیسے ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. آپ کہیں گے یار یہ کوئی آپ کوئی اخلاقی طور پہ کوئی اس کے بعد پیپلز پارٹی اس کے بعد مجھے زیادہ ترس جو ہے وہ ترس تو نہیں، کوئی بچے نہیں رہ گئے ہیں بلاول صاحب. اب ان کا جو ہے وہ نوجوان ہے، اللہ ان کو لمبی زندگی دے. مریم بی بی کی بھی کم عمر ہے، انہوں نے 20-40 سال سیاست کرنی ہے. تو کل کو یہ چیزیں ہیں کہ آپ بھول جائیں گے، یہ یاد کرائی جائیں گی. کل کو کسی بھی دبا اخلاقی طور پہ یا سیاسی طور پہ کوئی مورل ہائی گراؤنڈ لینے کی انہوں نے اگر کوشش کی تو ہم یہ دکھائیں گے یاد ہے آپ کو آپ نے کیا کیا تھا. سر ابھی غور بھی کر رہے ہیں وہ کہ ہم نے وزارتیں بھی لینی ہیں، کیونکہ شاید اب وہ 2.5 سال والا معاملہ بھی نہیں ہو. میں وزارتیں لینا جو ہے نا اس موقع پہ خیر ان کا کرنی ہے، انہوں نے اپنی مرضی ہے، آپ اور میں کون ہوتے ہیں. مگر یہ ہے کہ اس کے اندر یہ کہ سے عقل بندی ہو گئی بھی ہے کہ یہ کافی ساری ایک فگ لیف ہے. تو اس حالات میں کیا لے دیں. سر ہمیں جوائن کر لیا ہے سابق گورنر سندھ سینئر سیاستدان ہے محمد زبیر صاحب نے. زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کا. عامر صاحب جی زبیر آپ یہ نوعات سن رہے تھے تو یہ مخصوص رشتوں کا میں نے تو اپنا تھیسس دیا ہے کہ اس سے بغیر جب کام چل رہا تھا فرسٹ کلاس تو اس کی ضرورت کیا تھی. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ آپ بات صحیح کر رہے ہیں. جب 26ویں ترمیم کرنی تھی اور مخصوص نشستوں کے بغیر انہوں نے کر لی تھی جوڑ توڑ کر کے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایون 2/3 امینڈمنٹ بھی آپ پاسبلی کر سکتے تھے اگر آپ کو ضرورت تھی. تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا خیال ہے ان کے حساب سے، حکومت کے حساب سے اور رجیم کے حساب سے اس سارے نظام کو لیجیٹمیسی دینے کے لیے وہ جو نشستیں تھیں اس کو خالی تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، اور پی ٹی آئی کو بھی دینا تھا. سو جب پی ٹی آئی کو بھی نہیں دینا تھا اور خالی نشستیں بھی رہیں تو پھر ایک کویسچن ریز ہوتا تھا نا کہ یہ تو پارلیمنٹ ہی کمپلیٹ نہیں ہے، سینٹ کے الیکشنز ہی نہیں ہوئے کے پی اسمبلی سے ابھی تک، بیکاز مخصوص نشستیں نہیں وہاں پوری ہوئی ہیں. تو میرے اپنے حساب سے انہوں نے اس کو لیجیٹمیسی دینے کے لیے کہ جی اب ہمارے پاس پورے 342 ممبرز نیشنل اسمبلی کے ہوں گے اینڈ اکارڈنگلی پنجاب اسمبلی اور دوسری اسمبلیز کے، دیٹ از دا اونلی لاجک. ادروائز تو ظاہر کام تو پہلے بھی چل رہا تھا اور کوئی بھی فیصلہ کروانا ہوتا تھا آپ کو پتا 26ویں امینڈمنٹ کروانے کے لیے جو ووٹوں کی اگر کمی تھی تو پی ٹی آئی کے ممبرز کو اسمبلی کے اندر سے اٹھایا گیا ہے اور اریسٹ کر کے اور پھر ان کا جو وہ چینج کر کے ان کی لائلٹی چینج کر کے ان سے ووٹ کے لیے تیار کیا گیا. وہ تو شاید ضرورت نہیں پڑی تھی مجھے جہاں تک یاد ہے. بٹ زبیر یہ 27ویں ترمیم کا جو ہے کیونکہ اس سیٹ کے ساتھ جو ہے اگلے سال جو ہے 2026 کے اندر سینٹ کے بھی الیکشنز ہو رہے ہیں اور 10 سے 12 سیٹوں کا فرق جو ہے نا یہ مخصوص نشستوں کے فیصلے سے بتایا جا رہا ہے کہ پڑ سکتا ہے. تو اس کے بعد یہ جو ہوا بنایا گیا ہے 27ویں ترمیم کا، کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ الیکشن کمیشن کے قانون بدلنا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کا ٹینیور کرنا چاہتے ہیں، صدارتی نظام لگانا چاہتے ہیں، کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ایجنڈا کیا ہے؟ کیونکہ سرگوشیاں ہر قسم کی چل رہی ہیں. جی دیکھیں، ایک تو 1973 آئین جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ان اٹس فارم، جو کہ پری 26th امینڈمنٹ ایگزسٹ کرتا تھا یا پوسٹ 18th امینڈمنٹ جو ایگزسٹ کرتا تھا سن 73 کا آئین، جس میں ظاہر سی بات ہے پارلیمنٹ کی طرف جھکاؤ تھا اور سپریم جو تھی پارلیمنٹ سمجھی جاتی تھی اور پریزیڈنٹ کے اختیارات بالکل واپس لے لیے گئے تھے. تو وہ اس میں وہ ہمیشہ سے ایک تنقید ہوتی رہی ہے اور خاص طور پر ہماری اس پارٹیز کی طرف سے کہ جی یہ اتنا لاپ سائیڈڈ ہے اور اس میں جو ہے پارلیمنٹ اور اس میں ایسے ایسے لوگ آتے ہیں جن کے پاس کوئی اتنی
انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی اور ان کے ووٹس کے تھرو آپ کچھ بھی چینج کر لیتے. تو آئی تھنک وہ جو ایک لاجک ہمیشہ سے رہی ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ چاہے ایوب خان آئے تھے تو انہوں نے اپنے آئین آیا اور وہ پریزیڈنشل سسٹم تھا, پھر جب 73 آئین آیا اس میں چینج کیا گیا, تو پھر 77 میں آ کے ضیاء الحق نے اس کو پریزیڈنشل سسٹم 7th امینڈمنٹ کر کے سارا کچھ حشر نشر کر دیا. اور مشرف صاحب کو تو انہوں نے مانگا ہی نہیں تھا پریئر میں, جب ملٹری انٹرونشن جسٹیفائی کیا گیا اس وقت کی سپریم کورٹ نے, تو ساتھ میں ان کو 3 سال کے لیے امینڈمنٹ کرنے کی بھی اجازت دے دی, اور اس سے انہوں نے تمام کی تمام چیزیں جو تھیں وہ پریزیڈنشل فارم کی طرف کر دی, اس کو پھر 18th امینڈمنٹ. سو پاکستان کا ایک یہ سائیکل ہے جو چلتا ہے, پہلے ایک چیز خراب کی جاتی ہے, بگاڑا جاتا ہے, پھر اس کو صحیح کیا جاتا ہے, اور اس میں فیڈریشن کی دراڑیں ہو جاتی ہیں. لیکن میں اس میں تھوڑا سا, اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں گے, میں یہ جو فیصلہ ہے اس پر ضرور ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ مطلب میرے نظر پہ اس میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی کم ہے, پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادتی زیادہ ہے, کیونکہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ بڑا کلیئر کٹ کہتا ہے کہ پاکستان ول بی گورنڈ تھرو دا چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل آف پاکستان. وہ بگاڑ جو فائز عیسیٰ نے کیا تھا سمبل لینے کے بعد, اور پھر سپریم کورٹ نے خود یہ کہا کہ الیکشن کمیشن نے اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی ہے. الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹیشن کیا کہ ہم نے تو صرف سمبل لیا تھا, یہ تو نہیں کہا تھا کہ پی ٹی آئی کانٹیسٹ نہیں کر سکتی ہے ایز اے پارٹی. لیکن جب سلمان اکرم راجہ فار ایگزامپل جب الیکشن کمیشن کاغذات جمع کرانے کے لیے گئے فیبری 2024 کے, تو الیکشن کمیشن نے کہا ہم پی ٹی آئی کو مانتے ہی نہیں, اور قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے ججز بیٹھ کے دیکھ رہے تھے یہ سارا تماشا, اور بعد میں کہہ دیا انہوں نے غلط انٹرپریٹیشن. اتنا بڑا ایک پاکستان کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے, سب سے بڑا فیصلہ الیکٹورل پروسیس ہونے جا رہا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے مطابق کہ وہ صحیح انٹرپریٹیشن نہیں تھی, اور اس کی سزا کس کو بھگتنی پڑی ہے؟ پی ٹی آئی کو تو بالکل بھگتنی پڑی ہے. لیکن پاکستان کے عوام سے مینڈیٹ پہلے فیبری 2024 میں چھینا گیا تھا, اور اب مخصوص نشستیں ان سے لے کے آپ نے دوبارہ, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ان کی نہیں بنتی تھی تو ان کی تو بنتی ہی نہیں ہے. پی ایم ایل این کہاں سے, جے یو آئی ایف کی جتنی سیٹیں نہیں ہیں کے پی ایس ایف میں, اس سے زیادہ سیٹیں ان کو ریزرو سیٹس مل رہی ہیں. اب اس سے زیادہ میں جسٹ ایڈ آپ کے ساتھ میں ایڈ کر دوں اس میں کہ ساتھ میں ایک اور چیز جو سپریم کورٹ نے اور آئینی بینچ نے جو اسٹیبلش کر دی ہے کہ یہ مخصوص نشستوں کے فیصلے میں اور 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر ابھی تک فیصلہ نہ دے کے کہ وہ جو بحث ہوتی تھی کہ جناب بنیادی حقوق جو ہے نا وہ بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہیں, اس کی بیسک سپرٹ کے ہیں, تو پھر وہ ان دونوں کے اندر سے یہ میسج اس کا ٹیک اپ نہ کر رہا, اور اس کا اس بات کا فیصلہ نہ کرنا کہ کیا وہ بنیادی حقوق کو سلب کرتی ہے ترمیم یا نہیں, اس کو لٹکائے رکھنا, اور اس کے ذریعے مور اور لیس انہوں نے جو بنیادی ڈھانچے والا ہے اس کو تو اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے. تو پھر یہ آئین تو رہ ہی نہیں گیا, وہ آپ تو ایک چھوٹی سی اس کی بات کر رہے ہیں. آئین ہی نہیں رہ گیا, بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں نا کانسٹیٹیوشنل بینچ کا تو تصور ہی نہیں تھا 1973 کے آئین میں, اور کانسٹیٹیوشنل بینچ آپ نے بنایا تو اس سے جو 26ویں امینڈمنٹ میں اگین دہرانے کی بات ہے, جو بنیادی ڈفرنس کریٹ کیا گیا تھا کہ پہلے اس سے پہلے جو ایگزیکٹو تھی دیٹ واز سبسرفینٹ ٹو دا جوڈیشری, اینڈ دیٹ از کالڈ دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, انڈیپینڈنٹ آف دی ایگزیکٹو, کہ وہ فیصلہ کرتے ہوئے ڈرے نہ کہ جی میری پروموشن یا میں بینچ میں جو بیٹھا ہوا ہوں اور اگلے دن مجھے اگر چیف جسٹس کا عہدہ ملنا ہے تو آئی شوڈ ناٹ بی لوکنگ ٹورڈز ایگزیکٹو. دیٹ از وائی فنڈامنٹلی سبسروینٹ تھی ایگزیکٹو ٹو دا جوڈیشری. اب 26ویں امینڈمنٹ کے بعد کیا ہوا ہے کہ جوڈیشری از سبسروینٹ ٹو دا ایگزیکٹو, اور اس کی مثال بڑی کلیئر ہے کہ کون فیصلہ کرتے ہیں کانسٹیٹیوشنل بینچ میں, کون جائے گا, پولیٹیشنز بیٹھ کے کرتے ہیں, کون سے کس کا وزن وہاں ہے. زبیر کوئکلی آپ سے خاص طور پہ جو ہے ایک اور ایشو جو ہے اس میں کرنا چاہ رہا تھا, پر کوئکلی میں پہلے پیپلز پارٹی کا 1 منٹ ذرا مجھے اجازت دیں کہ پیپلز پارٹی کے اس کے بعد جو دراڑیں آپ سمجھ رہے ہیں ان کی بغیر بھی ان کی اکثریت بن جاتی ہے, تو اس سے ایک تو کیا اس سے فرق پڑے گا. اب پھر جے یو آئی کی بھی امیدیں جاگ جائیں گی کہ پہلے بھی خیر وہاں پہ مطلب فارورڈ بلاک کے اگر گورنمنٹ بنا کے چینج کرنی ہو تو وہ کسی وقت بھی کی جاتی ہے. اب ذرا درمیان کا وقفہ کم رہ گیا ہے, تو یہ فرق پڑیں گے, یہ بھی کیا جائے گا آپ کے نہیں؟
دیکھیں میرا نہیں خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت بہت گڈ بکس میں ہے. ویلکم بیک. پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی اور اس کے اثرات نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں، ماہر موسمیاتی تبدیلی فاطمہ یامین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ سینئر صحافی راحیل خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. یامین صاحب، ابھی جو رپورٹس ہیں ہمارے پاس وہ یہ ہیں جی، پاکستان میں مانسون بارشوں 26 جون سے اب تک 50 سے زائد افراد سر جاں بحق ہو گئے ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا میں 21 افراد ہلاک ہوئے فلیش فلڈز میں، اور یہ سوات میں 11 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے. پنجاب میں 24 افراد جاں بحق ہوئے، 94 زخمی. سر یہ صورتحال ہے، اور ہم اس پہ تو بات کرتے ہیں کہ فلاں کو معطل کر دو، فلاں کے ساتھ یہ کر لو. اب شاید رسے بھی آ جائیں گے سر، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن وجہ کیا ہے موسمیاتی تبدیلی کے اوپر؟ کیوں ہم نہیں دیکھ پا رہے، بات نہیں کر پا رہے، اور حکومت کیا کر رہی ہے سر آپ کے خیال میں؟ کیوں یہ ہمارا سالانہ ریچول بن گیا ہے. یہ وقفے میں فاطمہ کے ساتھ ہم مذاق کر رہے تھے، راحیل صاحب سے بھی کر سکتے ہیں کہ ہم سال میں 2 موقعوں پہ نا ان کو بلاتے ہیں. ایک اسموگ کے موقع پہ بلائی جاتی ہے، اور ایک یہ اس موقع پہ ہوتا ہے، اور اس کی بڑی بنیادی ان سے اوپینین لیتے ہیں. مگر بنیادی بات یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں اب اسٹیبلش ہو گیا ہوا ہے کہ کلائمیٹ چینج جو ہے، موسمیاتی تبدیلی ایک حقیقت ہے، اور اس کے پوری دنیا اس کے اثرات میں ہے. ہمارا خطہ خاص طور پہ بہت زیادہ ہے، اور پاکستان جو ہے ان ٹاپ ملکوں میں آتا ہے جو اس کے ڈائریکٹلی اثرات میں ہیں. تو ہمیں جو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، ایک شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم، لانگ ٹرم جو ہے وہ نہیں کرتے. اور جو ہی یہ آتا ہے، یہ بھی ریچول ہے، تو وہ اب کیونکہ یہاں پہ ہماری پولیٹکس وہ اتنی زیادہ وہ پوائزنس ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ صوبوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. پنجاب والے جو ہیں وہ کے پی کی تصویریں دکھانی شروع کر دیتے ہیں، پی ٹی آئی والے وہ لاہور اور پنجاب کے دکھانے شروع کر دیتے ہیں. بیچ میں کراچی کو دکھا دیا جاتا ہے کہ وینس بن گیا، اور بلوچستان والے ذرا اس لڑائی سے تھوڑے سے باہر رہتے ہیں، مگر حالات وہاں بھی اترے ہی ہیں. جی فاطمہ، آپ سے شروع کرتا ہوں، راحیل آپ کی اجازت سے. کیا اوور آل ذرا اپنا یہ دے دیں کہ مطلب یہ ہنسی کی بات تو نہیں ہے، تو رونے کی بات ہے، میں صورتحال کچھ بزغہ خیز ہی ہے. عامر صاحب، ہماری جو ہے ہر سال ایک طرح سے بحث ہو جاتی ہے، جس میں میں آپ سے کہتی ہوں اکثر کہ مجھے کیوں بلایا. مطلب یہ کہ ہمیشہ ایک ہی قسم کا ہم جو ہے رونا روتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی ہے اور اس سے یہ سارے اثرات ہو رہے ہیں. لیکن ہمیں 20 سال ہو گئے ہیں کم از کم اس چیز کو جھیلتے ہوئے، اس تبدیلی کو دیکھتے ہوئے. لیکن ہم یہ نہیں طے کر پا رہے ہیں کہ یہ کام جو ہے کوآرڈینیشن کا، سیفٹی کا، پروٹیکشن کا، ایمرجنسی سروسز کا، یہ اسٹیٹ کا کام ہے یا گورنمنٹ کا کام ہے. اسٹیٹ کا کام ہے کہ اس نے ہر حال میں، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو پاور میں، اس نے لوگوں کی پروٹیکشن کرنی ہے، اس نے کمیونیکیشن کرنی ہے، اس نے کوآرڈینیشن کرنی ہے. گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان سارے کاموں کے لیے ریسورسز جو ہے طریقے سے الوکیٹ کیے جائیں. اور یہاں پہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن جتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے لوکل لیول پہ، بے شک وہ یو سی لیول پہ ہو، ایک اسکول کا جو ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر وہ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کیا ہے، بارشیں کیسی ہونی ہیں، کس طرح اپنے آپ کو سیلاب سے بچایا جا سکتا ہے، تو وہ اسپریڈ کرتا ہے یو سی سے ڈسٹرکٹ اور پھر آگے تک. سو یہ ایک انفارمیشن کا فقدان بھی ہے، لوگوں کے آگاہی کا بھی فقدان ہے. لیکن اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کس ٹائم پہ کون سی معلومات لوگوں کو دینی چاہیے، اس چیز کا بھی فقدان ہے. آپ اور میں جو ہے رپورٹس پڑھتے رہتے ہیں، ہم نیوز دیکھتے رہتے ہیں، ہم نے پاکستان میٹ کی رپورٹس دیکھی، ہم نے این ڈی ایم اے کی بھی الرٹس دیکھی ہیں، سب ہے. لیکن کیا یہ لوگوں کے سیل فونز تک پہنچ رہی ہے یہ انفارمیشن؟ کیا وہ والے سیل فون جنہوں نے نوکیا کے 3310 والے رکھے ہوئے ہیں، کیا ان کے پاس وہ ٹیکسٹ میسیجز آ رہے ہیں کہ اس مرتبہ بارش زیادہ ہوگی، آپ دریا سے دور رہیں؟ تو پھر لوگ ایک انفارمڈ فیصلہ کر سکتے ہیں نا. تو اس کے بغیر تو انفارمڈ فیصلہ نہیں ہو سکتا. ویسے راحیل، میں آپ کی طرف آتا ہوں. 2022 کے فلڈ میں ہمیں بڑا موقع ملا، آپ کا اور ہمارے جو ایگزیکٹو پروڈیوسر اکمل صاحب وغیرہ بڑی ایکٹیو آپ کو دیکھا بڑا فلڈ کے اس کے اندر. یہ کل کی بات فلڈ کی بات لگتی ہے، اور سوات میں، سندھ کے علاوہ آپ سوات میں اس طرح کی سچویشن سے نبر آزماتے. ابھی دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں وہی چیز ہے. فاطمہ جو ذکر کر رہی ہیں، کوئی لوگوں کو خبردار کرنا،
کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہوتا کہ ہمارا ایک روایت ہوتی تھی کہ مسجد میں اعلان ہو جاتا تھا یا ایک ہوٹر پہ جانا ہوتا ہے 2 منٹ میں کہ جناب پانی آ رہا ہے. تو یہ کوئی مشکل کام ہے جس کے لیے کہ یہ کو نوکیا شوکیا فون کرنا ایک علیحدہ بات ہے. تو کیا اوور آل ایک تو اس کو اسپیسیفک بتائیے گا, اوور آل بھی بتائیے سچویشن کیا ہے. تو تھینک یو اس امپورٹنٹ سبجیکٹ کو اپنے پروگرام کا موضوع بنانے کے لیے, کیونکہ پرٹیکولرلی آپ نے 2022 کے فلڈز کا ذکر کیا, تو اسی ڈیٹا کو لے کے جرمن واچ نے پاکستان کو کلائمیٹ رسک انڈیکس کے اوپر ٹاپ رینکنگ دی ہے. اور انٹرسٹنگ بات آپ کے ساتھ, آپ کے سامعین کے ساتھ, آپ کے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کروں کہ اس ٹاپ 10 میں ایشیا سے کوئی بھی اور ملک نہیں ہے. اس کی ذرا عام آدمی کے لیے تشریح بھی کر دیں کہ ٹاپ 10 میں نمبر 1 پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ تباہی کا جو جہاں پہ امکان ہے وہ پاکستان ہے, اسی لیے ہمیں ترجیح دی گئی ہے. ایسا ہی ہے؟ اچھا, اس میں چیز یعنی کہ ہم کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں ہم پہ یعنی پاکستان کے اوپر زیادہ ہو سکتے ہیں, ولنریبلٹی کا ایلیمنٹ ہے. پلس ہماری جو ہسٹری ہے یعنی ہمارے اوپر جو کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ کی وجہ سے جو ویدر انڈیوسڈ ایونٹس یعنی جس طرح سے فلڈز یعنی سیلاب آئے یا قحط آیا یا ہیٹ ویوز درجہ حرارت حد سے زیادہ بڑھ گیا یا طوفان آئے, تو ان واقعات کو جو پچھلی ہماری ہسٹری رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور ہماری ولنریبلٹی کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ ٹاپ رینکنگ دی گئی ہے. اچھا, آپ کا جو کویسچن کا دوسرا حصہ ہے کہ کیا ہمارے ہاں پاکستان کے اندر پالیسی کیا ہے, تو آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ ہمارے ہاں کلائمیٹ چینج کی پالیسی بھی ہے, کلائمیٹ چینج کی منسٹری بھی ہے, ہمارے ہاں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی فیڈرل فارمیشن بھی ہے, ہمارے ہاں پروونشل لیول کے بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز بھی ہیں. ان کے ویب سائٹ پہ آپ جائیں تو آپ کو کنٹیجنسی پلانز بھی ملیں گے اور ٹریول ایڈوائزری فلڈز کے پروجیکشنز بھی ملیں گے. اب اس میں ایک چیز جو ان کی سٹڈیز بتاتی ہیں کہ ہاں انہوں نے اس چیز کو پریڈکٹ کیا کہ فلڈز آئیں گے یا اس سے پہلے ہیٹ ویوز آئیں گی. اب اس کے لیے اس کو اس سے نمٹا کیسا جائے تو وہاں پہ ایک مشکل آ رہی ہے. یہ فاطمہ, یہ آن پیپر آف کورس سب کچھ ایگزسٹ کرتا ہے اور سورسز بھی جا رہی ہیں, اربوں روپے میں جا رہی ہیں, منسٹریاں, ڈپارٹمنٹ, سٹاف, گاڑیاں, سب کچھ ایگزسٹ کرتا ہے, مگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایک وارننگ ایشو کر کے کہ جناب یہاں پہ خطرے کا امکان ہے یہ کافی ہے. امپلیمنٹیشن نہیں ہے. صرف امپلیمنٹیشن کی بات نہیں ہے عامر صاحب, جب آپ کسی بھی وارننگ کو آپ جنریٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے عوام کو اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتانا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. مثال کے طور پہ NDMA نے کہا کہ اس مرتبہ بارشیں بہت زیادہ ہونی ہے, 20% زیادہ ہونی ہے, لیکن اس کا مطلب کیا ہے, کب ہونی ہے, کیسے شروع ہونی ہے, کس وقت شروع ہوگی, کس وقت ختم ہوگی. جو ہمارا 2022 کا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ مانسون جو ہے آپ کے جون کے اینڈ سے شروع ہو گیا ہے. یہ جو ہیومیڈیٹی ہے یہ جولائی کے مڈ میں نارمل سچویشنز میں ہوتی تھی, لیکن یہ زیادہ ہو گئی ہے. اب جون سے آپ کا مانسون شروع ہو رہا ہے, جون کے اینڈ سے. وہاں سے آپ کا مانسون جو ہے وہ اگست کو کراس کر سکتا ہے, کیونکہ ہم نے یہ 2022 میں ایکسپیرینس کیا ہے. تو جب وہ کراس کرے گا اس کو, تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ جو مانسون جو پہلے 2 مہینے کا, 2.5 کا یا 3 کا ہوتا تھا وہ 4 کا ہو جائے گا, اور اس کے دوران وہ فلی ایکٹیو بھی رہے گا. پھر اس کے اندر ریجن سے ریجن ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ جو واقعہ جو انفارچونیٹلی سوات میں پیش آیا ہے یہ صرف اور صرف پہاڑی علاقوں میں ہو سکتا ہے, کیونکہ پانی اتنی تیزی سے وہاں پہ بہہ سکتا ہے. اوپر جب پہاڑ سے پانی نیچے آتا ہے اس کے اندر سپیڈ زیادہ ہوتی ہے اور وہ ہر چیز کو اپنے راستے سے ہٹا دیتا ہے. یہ تو ہم سب نے دیکھا ہے. تو یہ واقعہ صرف اور صرف یہاں ہو سکتا تھا. وہاں دریا چناب کے کنارے کوئی بھی جا کے تصویریں کھنچوانے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا, کیونکہ وہ سینری وہاں نہیں ہے, وہ وہاں کی ریالٹیز ڈفرینٹ ہیں. تو ریجنز کو آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے مل کے کام کر سکتے ہیں.
पंजाब वर्सेस केपी वर्सेस कराची एंड कोयटा नहीं बनना चाहिए, सबको कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, सबका लड़ने का ज़रूरत नहीं है। और ये बड़ी ख़तरनाक बात की है, पॉइंट आउट की है फातिमा ने राहिल, कि 2022 के फ्लड की तरह जब एक्सटेंडेड मानसून होगा और अगर इसके साथ वो गलतियां हैं जो 2022 में की थी, मैं याद दहानी के लिए सर्व करवा दूं कि सिंध में मंचर लेक जो थी उसका बंद नहीं तोड़ा गया था क्योंकि वडेरे जो हैं वहाँ के उनके गांव अफेक्ट होते थे। तो जब रेन वाटर, रेन फ्लड और रिवर फ्लड और वहाँ का फ्लड इकट्ठा हुआ तो वो एक जो है जिसे कहते हैं ना परफेक्ट स्टॉर्म, वो परफेक्ट फ्लड बन गया था। तो इस दफ़ा भी फिर इस तरह की अगर एडमिनिस्ट्रेशन की कमी रही और उसको ना किया गया, प्रोजेक्शंस हैं या जिस तरह से मैम ने कहा कि बारिशें इतनी हो सकती है, तो बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि उसके लिए प्रिपेयर्डनेस हो। जो मिसिंग पॉइंट है वो ये है कि हमारे जो सिविल इदारे हैं, हमारे जो रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशंस हैं, उनकी प्रिपेयर्डनेस नहीं होती। अच्छा, एक और भी पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते। जिस तरह से स्वाद का ये वाकया हुआ तो रेस्क्यू का कोई भी उनके पास कोई इस किस्म का कोई ना इक्विपमेंट थे, ना कोई तैयारी थी और ना उनने कभी सोचा था कि हम इस किस्म की रेस्क्यू करेंगे। और आमिर मतीन साहब, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हमारे यहाँ चूंकि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स नहीं है, ना होने के बराबर हैं, होंगे डेफिनेटली। जो इफेक्टिव अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हों तो फिर स्वाद जैसे वाकयात ना हो, एटलीस्ट जो इंसानी जाने हैं वो ज़ाया ना हो। आपके साथ एक और भी बात शेयर करूं, जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स से उस पे अमेरिका जो है, यूएसए, वो 7वें नंबर पर है। अच्छा, और जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि एशिया से कोई भी नहीं है, लेकिन जो ममालिक उस लिस्ट पे हैं वो उनसे निपटने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। तो हमें भी यानी पाकिस्तानी इदारों को भी अपने आप को तैयार रखना चाहिए, फंड्स की एलोकेशंस होनी चाहिए और इदारों को इफेक्टिव बनाना चाहिए। अच्छा, एक और चूंकि टाइम की कमी है लेकिन एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि चूंकि क्लाइमेट चेंज के प्रोस्पेक्ट्स में, कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं तो उसका एक रीजनल कॉन्टेक्स्ट बनता है। जिस तरह से अगर चतराल से दरिया चतराल निकलता है तो वो आगे जाके अफगानिस्तान में जाता है कि जहां पे कुनल रिवर, रीजनल कोऑपरेशन बड़ा जरूरी है। और यहाँ जबकि सारा रीजन एक दूसरे से जंगों में नब्र आजमाए तो रीजनल कोऑपरेशन तो दूर की बात है। ये बड़ा रेलेवेंट पॉइंट है फातिमा, वो इसलिए भी कि इस दफ़ा दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई हैं। जो आपने ये कहा कि एक्सटेंडेड मानसून में ये मज़ीद इसके लिए ज़्यादा बड़े ख़तरात फ्लडिंग के, दरियाओं में भी अभी तो ये पहाड़ी इलाकों की बात हो रही है, ये प्लेन्स के अंदर एक बहुत बड़ा है। दो एलिमेंट, एक आज मैं खबर पढ़ रहा था कि तरबेला में वो पानी रिलीज़ पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि एक गेट जो है वो अभी, टनल जो है वो अभी उसकी टेक्निकल इश्यूज़ हैं कि वो रिस्क नहीं ले सकते बिजली की वजह से खोलने का। और इस दफ़ा इंडिया के साथ, क्योंकि वहाँ से भी ये इंडिया आ चुका हुआ है कि वो हमें कोई इतला नहीं देंगे, सो इन दोनों को देखते हुए और हमारी अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस हैं, कैसे इसको देखती हैं आप? सर, ऐसा है कि एक तो मैं वजाहत कर दूं कि मानसून का लंबा होने का ये मतलब नहीं है कि खुदा न खास्ता 2022 दोबारा आ जाएगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का यही एक बहुत बड़ा मसला है। इसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस वक्त बारिश कहाँ पे कितनी जो है ना ज़्यादा होनी है। तो एक तो ये चीज़ है, हमें थोड़ा सा कंफर्टेबल होना पड़ेगा अनप्रेडिक्टेबिलिटी के साथ, कि हम तैयारी जो है सिर्फ उस चीज़ के लिए ना करें जिसका हमें पता है, बल्कि उस चीज़ के लिए भी करें जिसका हमें नहीं पता। दूसरे लेवल पे जो है, जो आपने बात की रीजनल कॉर्पोरेशन की, सर जो रिवर मैनेजमेंट के जो इदारे होते हैं ना, वो सियासत से ज़रा हटके होते हैं। हमारे रीजनल कॉर्पोरेशन वेदर के लिहाज से, स्टॉर्म्स के लिहाज से, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स के लिहाज से, जो साइक्लोन्स आते हैं पाकिस्तान की कोस्ट लाइन पे, ऐसे कई रीजनल जो है हमारे वो मौजूद हैं, ग्रुप्स मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं जो आपस में हर हाल में कम्युनिकेशन करते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कम्युनिकेशन ना हो। ये एक सियासी चीज़ बात है कहने वाली, ये जो दरिया होता है वो गैर सियासी होता है, तो वो इस पे कम्युनिकेशन लाजमी होगी, क्योंकि दरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे बहुत मिलते जुलते हैं और एक दूसरे पे रिलाई करते हैं। तो वो लाजमी आपस में बात करेंगे और वो लाजमी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। हम जो है जितना भी नीचे इंडस रिवर तक पानी आता है वो सारा रिलाई करता है ग्लेशियर्स के ऊपर,
اور اسی طریقے سے جو گلیشیئرز کے درمیان میں دریا ہوتے ہیں جب وہ فلڈ کرتے ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ڈاؤن اسٹریم نیچے بھی جو پانی جا رہا ہے وہ بھی فلڈ کرے گا. انڈیا میں بھی یہی حالات ہے, بنگلہ دیش کی طرف بھی یہی ہے, نیپال کی طرف بھی یہی ہے. ہم سب اس ساری جو کھچڑی ہے نا اس میں ہم سارے ایک ساتھ ہی ہیں. مگر یہ بالکل فاطمہ کا یہ پوائنٹ کہ یہ اس کا بہانہ کر کے جی کہ وہ نہیں آ رہا, یہ نہیں کیا جانا, مگر یہ ہے کہ ہر سال کیونکہ خرابی بڑھتی جا رہی ہے, یہ فلڈز آتے جا رہے ہیں, تو اس لیے اس کے لیے پرماننٹ جو ہیں وہ انفراسٹرکچر اور اس کی تدابیر جو ہونی چاہیے. یہ آپ ایگری کرتے ہیں راہیل اس سے, اور کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ چونکہ ریئلٹی ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے, ڈفرنٹ تھنگ. ریئلٹی آف انٹرنیشنل پالیٹکس ایسا ہے کہ جو ٹرانس باؤنڈری ریورز ہیں بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, بٹوین انڈیا اینڈ بنگلہ دیش, اینڈ ایون بٹوین انڈیا اینڈ نیپال, تو اس کے اوپر پرابلمس ہیں, ڈسپیوٹس ہیں, اور ایکٹیولی جو ہے انڈیا نے جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو سسپینڈ بھی کیا ہے. تو اور اس سے آلریڈی وہ صرف اسٹیٹمنٹ تک نہیں ہے, پریکٹیکلی چونکہ خود میڈیا مانیٹر بھی کرتے ہیں تو پتہ بھی چلا ہے کہ انڈیا نے پانی چھوڑا اور پاکستان میں لوگوں کو نہیں پتا تھا. اور ہم یہ ایگزامپل دیتے تھے انڈس واٹر ٹریٹی کا کہ یہاں پہ جو ٹیکنیکل لیول پہ وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں وہ کہتے ہیں فنکشنلسٹ تھیوری کے نیچے کہ وہ ٹیکنیکل جو سول یا ملٹری جو بھی ٹیکنیکل کوآپریشن ہے وہ سیاست سے بالا تر ہو. لیکن چونکہ اسٹیٹ کی جو پالیسی ہے وہ سیکیورٹی سینٹرک ہے جس نے ہمارے کلائمیٹ ایجنڈے کو اوور ٹیک کیا ہوا ہے. اور ایک پوائنٹ اور ایڈ کرنا چاہوں گا, جو کلائمیٹ چینج ہے ساؤتھ ایشیا میں پرٹیکولرلی پاکستان کے لیے نان ٹریڈیشنل ایگزسٹینشیل سیکیورٹی تھریٹ ہے. یہ میری اسسمنٹ ہے, آئی ہوپ کہ ایسا نہ ہو. فاطمہ سے ٹائم محدود ہے, سم اپ کروا لوں. فاطمہ, آج کل ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ترقی کر چکی بھی ہے اور کہ یہ صرف انڈیا پہ ہی ڈپینڈنس رکھنا کہ وہ ہمیں بتائیں گے فلڈ کا, تو یہ سیٹلائٹ موجود ہیں اور بھی ہزار طریقے بتائے جاتے ہیں. ہمارا انٹرنل جو فلڈ وارننگ سسٹم یا اطلاعاتی نظام ہے وہ کتنا تیار ہے یا ناقص ہے اس کے لیے؟ دیکھیں, جو آپ کا بیسک جو آپ کا پورا سٹرکچر بنا ہوا ہے مڈ لیول پہ بھی وہ بہت اچھا ہے, اور اس میں اگر آپ ایک سمپل سی چیز دیکھ لیں, آپ FFD پنجاب. اچھا آپ کہہ رہی ہیں ہر سال جو ہے یہاں سینکڑوں بندے مر جاتے ہیں اور کوئی پرسانے حال نہیں ہے. سر ذرا بات تھوڑی سی یہاں پہ تھوڑی سی کمپلیکس اس طرح ہو جاتی ہے کہ جہاں تک پروونشل لیول پہ آتا ہے وہاں پر نظام اچھا ہے, فیڈرل سے پروونشل. جب پروونشل سے نیچے جاتا ہے, صوبائی سے ڈسٹرکٹ اور UC لیول پہ جاتا ہے, وہاں پہ ڈسرپشنز آتی ہیں. بے شک پلان موجود ہے, سب کچھ ہے, لیکن اگر ایک DDMA کو اسی ڈسٹرکٹ کا کمشنر بھی چلا رہا ہے اور وہ سارے کام اگر دونوں مل کے کر رہا ہے تو وہ اس میں گیپس بھی آ جاتے ہیں. پھر اس کی بات یہ کہ جو ہمارا اسٹیٹ کا سول سروس کا نظام ہے جس میں کمشنرز اور DDMAs کے جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں وہ سال بعد ٹرانسفر ہوتے ہیں, پھر ان کو نئے سرے سے آ کے دیکھنا پڑتا ہے. آئینی مسائل ہیں, اسٹرکچرل ایشوز ہیں کہ بنیادی طور پہ دنیا بھر کے اندر لوکل باڈیز کا ایک ٹیئر ہوتا ہے جس کے اندر لوکل لیول پہ یہ سارا کیا جاتا ہے. وہی پورے پاکستان میں یا وہ ایگزسٹ نہیں کرتا یا وہ غیر فعال ہے, اور اس کے غیر فعال ہونے کی وجہ سے جو دنیا بھر سے ہماری ایک تبدیلی ہے. یہ راہیل اس پوائنٹ پہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, آپ کیا کہیں گے؟ ہم نے جتنا بھی یہاں پہ ڈیبیٹ کریں پریکٹیکلی آن دا گراؤنڈ, سپوز ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں سیدھا کمیونٹی کی ایک بات کروں گا کہ ہمیں پاکستان کے اندر پروونشل لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ, میونسپلٹیز لیول پہ کمیونٹیز کو انگیج کر کے کلائمیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور رسک ریڈکشن کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے. کمیونٹیز کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے. اس کی پریکٹیکل پریپیئرڈنس اور اس کے لیے رسپانس, ریسکیو اینڈ ریہیبلیٹیشن. تھینک یو. بالکل ٹھیک ہے راہیل صاحب, بہت شکریہ آپ کا. فاطمہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. عامر صاحب اور مجھے اجازت دیجیے, پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.